السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیوں، آج شادی کی رات جو مستحب کام ہے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، دلہا اور دلہن کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرے اور دھونس پہلی رات میں مت جمائے، بلکہ نرمی کے ساتھ کوئی کھانے پینے کی چیز پیش کرے۔ جیسا کہ اسماء بنت یزید کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسماء بنت یزید نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کر کے شادی کے رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور دودھ کا ایک پیالہ بھی لایا گیا۔ اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوش فرمایا، پھر باقی بچا ہوا دودھ کا پیالہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ شرما کر سر جھکا لیتی ہیں، تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ڈانٹتی ہیں اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ لو اور اس کو پیو۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیالہ لیتی ہیں اور اس میں سے تھوڑا پیتی ہیں۔ اس حدیث کے متعلق شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب الزفاف میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام احمد نے کہیں طویل اور کہیں مختصر روایت کیا ہے، اور اس کی دو سندیں ہیں، ایک دوسری کی تقویت کے باعث ہے۔ دوسری جو چیز ہے، دوسرا جو کام ہے ان دونوں کو جوڑوں کو کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ دلہا جب اپنے کمرے میں داخل ہو جائے، دروازہ بند کر لے، جب دونوں کمرے کی تنہائی میں ہو جائے، کمرے بند ہو جائیں اور خلوت میسر ہو جائے، تو دلہا کو اپنا دایاں ہاتھ دلہن کے پیشانی پر رکھے، یعنی اس کے ہتھیلی کا کچھ حصہ پیشانی پر ہو اور کچھ حصہ سر کے اگلے حصہ بالوں پر ہو، اور برکت کی دعا کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے تو اس کے پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھے اور بسم اللہ کہہ کر برکت کی یہ دعا کرے۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ، کہ اے میرے اللہ، میں تجھ سے اس عورت کی بھلائیوں نیز جن بھلائیوں کے ساتھ تو نے اسے پیدا فرمایا ہے سب کا سوال کرتا ہوں، اور یا اللہ میں اس عورت کی برائیوں جن برائیوں پر تو نے اس سے پیدا فرمایا ہے ان سب کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 2160 سے روایت کیا ہے، اور علامہ بانی نے آداب الزفاف میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو کپڑا تبدیل کر لینے کے بعد اس کو وضو کرائے۔ اب لڑکا بھی خود وضو کرے اور اسے بھی وضو کرنے کا حکم دے، اور وضو کر لینے کے بعد 2 رکعت نفلی نماز ادا کرے۔ جیسا کہ بیان کر چکا ہوں کہ نماز پڑھنے کے لیے اگلی صف میں مرد ہوگا، دلہا ہوگا، اور پچھلی صف میں دلہن ہوگی، ایک صف میں نہیں مل سکتے ہیں، نفلی نماز پڑھیں گے۔ اور اس نفلی نماز پڑھ لینے سے عورت کی سوچ ہی پوری کی پوری بدل جائے گی، کیونکہ عورت کے ذہن میں ایک دینی نماز پڑھ لینے کی وجہ سے عورت کے میں یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ اب میرا شوہر جو ہے وہ دینی مزاج کا ہے، اور اس سے کافی چیز کہتے ہیں بدل جاتی ہے، اور سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اس لیے وہ عورت صالح اولاد پیدا کرنے کے ان کی تعلیم و تربیت بھی اچھی کرے گی۔ اس لیے انسان کو یہ کام پہلی رات میں کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔